سیکرٹ سروس کے سابق ایجنٹ کلنٹ ہل کا کہنا ہے کہ صدر جان ایف کینیڈی کی سیکیورٹی کوئی آسان کام نہیں ہوا کرتا تھا۔ صدر کینیڈی لوگوں میں گھلنے ملنے کے شوقین تھے اور اپنے اور عوام کے بیچ میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ 22 نومبر 1963 کا دورہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، حالانکہ ریاست ٹیکسس کے لوگ اس دورے کے بارے میں زیادہ پرجوش نہیں تھے۔ یہ علاقہ قدامت پسند عوام کا تھا اور صدر کینیڈی قدامت پسند نہیں تھے، اس وجہ سے مسائل کا امکان تو تھا، مگر کسی بھی قسم کی دھمکی یا کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی تھی جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ اتنا بڑا مسئلہ ہوگا۔ جیسے ہی صدر کی گاڑی شہر ڈیلس کے ڈیلی پلازا سے مڑی، ہل ان کی پچھلی گاڑی میں سوار تھے۔ میں نے اپنی سیدھی طرف گاڑی کے پیچھے دھماکے کی آواز سنی۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ صدر اپنی گردن پکڑے دائیں ہاتھ کی طرف جھکے۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ میں نیچے اتر کر سیدھا صدر کی گاڑی کی طرف بھاگا کہ میں ان کے اوپر لیٹ جاؤں۔ جب میں گاڑی تک پہنچا تو تیسری گولی چل چکی تھی، جس سے سر میں اتنا بڑا زخم پڑا کہ خون نکل کر گاڑی اور میرے اوپر آ لگا۔ میں نے انہیں پکڑ کر دوبارہ سیٹ پر بٹھانے کی کوشش کی۔ اس وقت صدر اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی مسز کینیڈی کی گود میں گر چکے تھے اور میں گاڑی میں ان دونوں کے پیچھے چڑھا ہوا تھا۔ میں نے پچھلی گاڑی کو اشارہ کیا کہ وہ ہمارا پیچھا کرے۔ ایک منٹ سے کم کے اس سانحے نے کلنٹ ہل کو ساری زندگی کے لیے ہلا کر رکھ دیا۔ I feel guilt. I feel responsibility. اس واقعے نے ساری قوم اور پورے سیکرٹ سروس کو ہلا کر رکھ دیا۔ کلنٹ ہل نے 3 اور صدور کو تحفظ فراہم کیا، مگر 1975 میں ڈپریشن کا شکار ہونے کے بعد یہ ریٹائر ہو گئے۔ سن 2009 میں مصنف لیسا میکیوبن نے اپنی کتاب کے لیے ان سے انٹرویو کی درخواست کی۔ انہوں نے 1975 میں 60 منٹس نامی پروگرام کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہیں ٹی وی پر ہی نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، پھر وہ تنہائی میں چلے گئے۔ انہوں نے حال ہی میں میڈیا سے بات کرنا شروع کی اور بتایا کہ اس سانحے نے ان کی زندگی کس انداز میں متاثر کی۔ اس کام کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جیرلڈ بلین اور دوسرے ایجنٹس نے۔ وہ کہتے ہیں کہ کینیڈی ڈیٹیل کے شائع ہونے کے بعد ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ خاص طور پر باہر نکل کر لوگوں سے کتاب کے بارے میں بات کرنا اور ان کے سوالات کے جواب دینا، کیونکہ ابھی بہت سے سوالات باقی ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا گولی چلانے والا ایک ہی آدمی تھا؟ وہ صدر کینیڈی کے قتل کے سلسلے میں قائم کی جانے والی وارن کمیشن کے نتیجے سے اتفاق کرتے ہیں کہ لی ہاروی آسورڈ نے اکیلے ہی گولی چلائی تھی۔ کین فیروباک کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔